السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 25ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے 5 حصے ہیں، 5 صورتیں ہیں۔ شروع میں حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ ہے، پھر سورہ شورى ہے، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ ہے۔ سورہ شورى کے اندر شروع میں اللہ رب العالمین نے جو سابقہ قومیں تھیں ان کا اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا اور انبیاء کی تکذیب کرنا اور جھٹلانا، اور اس کا تذکرہ کیا ہے کہ سابقہ قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی تھی۔ یہ لوگ مکہ والے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو غم کرنے کی بات نہیں ہے، یہی طریقہ اور سنت چلی آ رہی ہے کہ ہر پیغمبر کی تکذیب کی گئی، جھٹلایا گیا اور لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی حقیقت، طالب دنیا اور طالب آخرہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو بندہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت میں فائدہ لینا چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کو مزید برکتیں دے کر اس کو آخرت میں ثواب دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کمانا چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے، اس کو اس کے اعمال، اس کی محنت کا سرا دنیا میں مل جائے تو ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آخرت میں حصہ، اجر اور ثواب اس انسان کو ملے گا جو طالب آخرت ہو، جو نیکیاں کرے، عمل کرے، قربانیاں دے آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو ہم آخرت کا فائدہ دیں گے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تو وہ ہے یقبل التوبہ، جو توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اتنا بڑا زبردست اور پاورفل ہونے کے باوجود بھی اتنا رحم ہے اس میں کہ بندہ ایک مرتبہ نادم ہو جائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العالمین اس کو صرف معافی ہی نہیں دیتے، اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن انسانوں کو دیکھیں کس قدر سنگ دل ہیں، معافیاں نہیں دیتے، چھوٹوں کو معاف نہیں کرتے، انسانوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے۔ تو توبہ لینے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو معاف کر دے۔ اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہم بھی، ہم سے جو چھوٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے ماتحت لوگ ہیں، ان کی خطاؤں اور غلطیوں کو بھی معاف کر دیں۔ تاکہ اتنا تک آتا ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ غلام کو کس حد تک معاف کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ بھی اگر وہ غلطی کرے تو اسے معاف کر دو۔ اور آگے فرمایا کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں ایمان والوں کے عمل کو اور ان کی دعاؤں کو، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، دنیا میں جو بھی تمہیں تکلیف، آزمائش اور مصیبت پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، وہ دراصل تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جو تم گناہ کرتے ہو، فساد مچاتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو اور دنیا میں اللہ رب العالمین کی بغاوتیں کرتے ہو، تو اس وجہ سے تمہیں عذاب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کو تمہیں عذاب دے کر یا تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر کے اللہ نے کیا کرنا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو میں تمہیں فراوانیاں، رزق کی فراوانیاں، خوشیاں اور آسائشیں دوں گا۔ آگے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اولاد دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور ساری دنیا کائنات کی بادشاہی اسی کے لیے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری بادشاہی، وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو چاہتا ہے ملا کر بیٹے بھی اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کوئی پیر بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کا بادشاہ، کوئی وڈیرا، کوئی بڑے سے بڑا، کوئی ولی، کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی انسان کو بیٹے دے سکے یا بیٹیاں دے سکے یا کسی کے اختیار میں وہ تبدیلی کر سکے۔ سب کائنات کا اختیار اور کنٹرول اور غلبہ صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ آگے سورہ زخرف ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے، شروع میں اللہ رب العالمین نے
یہ فرمایا کہ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ کہ ہم نے ان میں سے پہلے قومیں جو تھیں انہوں نے نافرمانی کی، ان میں سے کئی کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بڑا سخت ہم نے پکڑا ان کو، اور کئی مثالیں وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ پہلے لوگوں کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ آپ ان سے پوچھیں ان مکہ کے مشرکوں سے، من خلق السماوات والارض اس زمین و آسمان کو کیسے نے بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ یہ ضرور کہیں گے کہ ایک اللہ اس زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ وہ رب جس نے آسمان سے بارش برسائی ایک اندازے اور مقدار کے مطابق، اور اس سے اس نے مردہ زمین کو زندگی دی، جس طرح مردہ زمین سے دانہ زندہ ہو کر باہر نکلتا ہے کذالک تخرجون فرمایا تمہیں بھی اسی طرح اللہ رب العالمین مارنے کے بعد اور زمین میں مردہ کرنے کے بعد تمہاری ہڈیوں کو بھی مٹی کے ساتھ ملانے کے بعد اسی طرح اٹھا دے گا، جس طرح روز تم دیکھتے ہو کہ مردہ زمین سے دانہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ زندگی ملتی ہے، تو تمہیں بھی دوبارہ زندگی دینے پر وہ رب قادر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے یا ذکر سے اعراض کرے، ذکر نہ کرے، تو شیطان اس پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے دل و دماغ پر، اس کے خیالات پر شیطان پوری طرح کنٹرول کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی نافرمانیاں اس سے کراتا ہے۔ تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ ذکر سے دور کرنا ہے کہ انسان کو وہ ذکر بھلا دیتا ہے، شیطان انسان کو اللہ کا ذکر کرنا بھلا دیتا ہے، دعائیں پڑھنا، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، باہر نکلنے کی، واش روم میں جانے کی، مسجد جانے کی، کھانا کھانے کی، بعد والی کپڑے پہننے کی، یہ جو ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلائی اور سکھائی ہیں تاکہ ہم شیطان سے، اس کے فریبوں سے، اس کے مکر سے محفوظ رہ سکیں، تو وہ سب سے پہلا اس کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرنا انسان کو بھلا دیتا ہے، اور جو بھول جائے ذکر کرنا، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ من یعش عن ذکر الرحمن جو انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے نقید لہ شیطان شیطان اس پر مقرر ہو جاتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذکار کو یاد کریں اور اپنی روٹین بنائیں کہ صبح شام کے اذکار کریں، نماز کے بعد کے اذکار کریں، اور 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ جتنا اذکار سے محبت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، شیطان اتنا ہم سے دور ہوگا، اور جتنا اذکار میں ہم سستی کریں گے شیطان اتنا ہم پر حملے کرے گا، ہمارے ذہن پر، ہمارے خیالات پر وہ برے خیالات لائے گا، بری طرف لے جائے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اذکار کرنے والا، ذکر سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ بھائی، دوست اور دنیا کی رشتہ داریاں وہ کسی کام نہیں آئیں گی، صرف ایمان اور ایمان کے بنیاد پر کی گئی رشتہ داریاں ہی قیامت کے دن کام آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، الاخلاء اس دن خلہ دوستیاں، رشتہ داریاں، اور یومئذ بعضهم لبعض عدو اس دن ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گی۔ یہ دوستیاں جو دنیا کی بنیاد پر ہیں، خون کی بنیاد پر ہیں، دنیاوی مفادات کی بنیاد پر جو آپس کے اندر رشتہ داریاں اور دوستیاں قیامت کے دن وہ دشمن ہوں گی، الا المتقین سوائے متقین کے، جو اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے، مومن، ایمان کی بنیاد پر رشتہ داریاں کرنے والے ہیں، ان کی رشتہ داریاں قائم ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عباد لا خوف علیکم اليوم اے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم تحزنون اور تم پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ وہ مومن الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرمانبرداری کرتے ہیں، ادخلوا الجنہ انہیں کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی۔ اور آگے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون مجرم لوگ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اور جہنم میں وہ پھر دروغ جہنم کو بلائیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنم میں جل جل کر ان کی ہڈیاں جلیں گی، چمڑی ادھڑے گی، دوبارہ سے دوسری چمڑی چڑھ جائے گی، لیکن وہاں پر موت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم موت کو بھی ختم کر دیں گے، کوئی مرے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اس جہنمی دروغ جہنم کو بلا بلا کر کہیں گے کہ ہمارے رب سے کہو لیقضی علینا ربک، ہمیں مار ہی دے، یہ روز روز کا جلنا، پھر نئے سرے سے چمڑی چل جانا، یہ ہم سے جو ہے نا یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن دروغ جہنم ان کو کہے گا قال انکم ماکثون، اس جہنم میں اب تمہارے لیے موت بھی نہیں ہے، تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، جلتے رہو گے، یہ تمہاری سزا ہے،
کہ تم نے دنیا میں اپنی منمانی کی، اللہ کی فرمان برداری نہیں کی، تم نے نمازیں نہیں پڑھی، تم نے روزے نہیں رکھے، تم ایمان نہیں لائے، تم نے شرک کیا، تم نے کفر کیا، تم نے فتنے اور فساد مچائے دنیا میں، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کی، اب تمہاری سزا یہی ہے کہ اسی حال میں رہو گے۔ آج میرے بھائیو، جہاں تک میری آواز جائے، جو بھی سننے والا، میری بہن، میرا بھائی میری آواز کو سن رہا ہے، آج سے ہی توبہ کریں، اپنی منمانی چھوڑیں، اپنی منمانی کی زندگی چھوڑیں۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد والی زندگی ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائیں اور جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ آگے سورہ دخان ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے کتاب کی، قرآن کا ذکر کیا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور لیلہ مبارکہ وہ کون سی رات ہے کہ جس دن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کتاب مبین کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، جس رات یہ اترا مکمل ہوا وہ بہت بابرکت رات ہے۔ کئی ہمارے بھائی اس آیت سے 15 شعبان کی رات مراد لیتے ہیں کہ اس 15 شعبان کی رات کو شب برات جسے کہتے ہیں، کہ اس رات میں سارے امور طے ہوتے ہیں، اور یہ آیت اس رات کی فضیلت میں ہے۔ بلکہ اسی آیت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کر دی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ بابرکت رات ہے۔ اس رات میں سارے فیصلے اور سارے امور ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات، اس کی فضیلت ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات اس آیت سے لینا یہ بالکل، اور کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے 15 شعبان کی رات مراد لینا یہ اعظم الفریہ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہتان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کی ہی رات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زقوم درخت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ زقوم کا درخت جہنم میں ہوگا، جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ طعام الاسیم ان شجرۃ الزقوم، اللہ فرماتے ہیں زقوم کا جو درخت ہے کھانا گناہ گار لوگوں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، وہ پیٹ سے ساری انتڑیاں باہر نکال دے گا۔ اور پھر جو ہے نا ان جہنمیوں کے بارے میں کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ان جہنمیوں کو پکڑو اور اسے جہنم کے وسط میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو جہنم کے درمیان میں لے جاؤ اور پھر جہنم کے کھولتا ہوا پانی پیپ وہ اس کے سر میں انڈیل دو۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی جہنمی کے سر میں انڈیلا جائے گا، جیسے ہی پانی گرے گا اس کے سر میں سوراخ کر دے گا، اور پورے جسم سے سوراخ کرتا ہوا اس کے جسم کا پیٹ کا سارا نظام پخانے کے راستے باہر نکال کے پانی بھی وہاں سے باہر نکل جائے گا، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، لیکن پھر بھی وہاں موت نہیں ہوگی، عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائیں۔ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے ذق، اب یہ عذاب کا مزہ چکھ توں، انک انت العزیز الکریم، کیونکہ تو دنیا میں بڑا بنتا تھا اور کہتا تھا کہ میری عزت ہو، میں اونچا ہوں اور میرا نام اونچا ہو جائے، میرا خاندان اونچا ہو جائے۔ تجھے اللہ کی توحید کی اونچائی کی فکر نہیں تھی، اللہ کے قرآن کی اونچائی کی فکر نہیں تھی، اپنے آپ کو بڑا بناتا تھا اور تو تکبر کرتا تھا دنیا میں، اس لیے آج یہ مزہ چکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر جو جنت ہے وہ ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا، ہم آخرت کا گھر جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے، جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، بڑائیاں چاہتے ہیں، ان کے لیے آخرت نہیں ہے، ان کے لیے آخرت کے دن عذاب ہوگا۔ آگے اس پارے کا جو آخری حصہ ہے سورہ جاسیہ ہے، اس میں اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ جو کتاب ہے یہ حکمت بھری کتاب اللہ کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، زمین و آسمان کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم، اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری اپنی تخلیق میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ تم اپنے رب کو پہچان لو۔ واختلاف اللیل والنہار، اور زمین و دن اور رات کے اختلاف میں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو بارش برسائی ہے اس میں بھی تمہارے لیے عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور موسموں کے بدلنے میں، ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں، ان ساری کائنات میں کھلی ہوئی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ جو بصیرت اور عقل والے ہیں وہ ان کو دیکھ کر
اللہ کی طرف آتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ الذی سخر البحر، اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ اس میں تم کشتیوں پر سفر کرتے ہو اور اس سے تم رزق نکال کر کھاتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین و آسمان کے سارے نظام کو اس رب نے مسخر کیا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اس میں بھی غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں اور آیتیں موجود ہیں۔ آگے اس صورت میں بڑی اہم ترین آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اس سے مراد وہ بندہ ہے جو اپنی من مانی کرتا ہے، اپنے دل کے پیچھے چلتا ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ ایک شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنا، اللہ کو بھی سجدہ کرنا اور بت کے سامنے بھی سجدہ کرنا۔ ایک طرف اللہ کی بات ہو اور ایک طرف جو ہے نا کسی بزرگ کی بات ہو، اللہ کی بات کو چھوڑ دینا اور اس کے پیچھے چل پڑنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور ایک شرک ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف اپنی منمانی ہے، اپنی مرضی۔ ایک طرف اذان کی آواز آ چکی ہے، نماز کا وقت ہے، اور دوسری طرف میری اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوئیں ہیں۔ اذان بھی ابھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ پارہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، بات ختم کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ اپنی من مانی اور اپنی مرضی جو انسان کرتا ہے، اذان کی آواز کی طرف نہیں جاتا اور نماز نہیں پڑھتا، تو اس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، دوسری طرف اپنے اس کی مجبوریاں ہیں، اس کے اپنے کاروبار ہیں، اس کا لین دین ہے، تو ایسا انسان بھی وہ راہ حق سے ہٹا ہوا ہے اور اپنی خواہش نفس کو وہ اپنا معبود بنا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں تو صرف زمانہ ہی مار دیتا ہے، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھرپور طریقے سے ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ جو اپنی من مانی اور اپنی مرضی کرتے ہیں۔ پیچھے بھی سورہ زمر میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ الا للہ الدین الخالص، خالص اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی مرضی ہی چلنی ہے۔ جب مخلوق اللہ کی تو حکم بھی اللہ کا۔ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنے والا انسان مومن نہیں ہوتا۔ جو چیزیں اس کے دل کو بھائیں اسلام کی، وہ چیزیں مان لے، اور جو اسلام کی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہوں ان کو نہ مانے، تو ایسا انسان کامل مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامل اکمل مومن بنا دے اور اپنی منمانی اپنی مرضی کے پیچھے چلنے والا نہ بنائے، بلکہ اپنی مرضی کو قربان کر کے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکامات پر چلنے والا بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔